السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ کی خدمت میں پیش ہے حافظ محمد محبوب باشا سراج قدیم۔ الحمدللہ آج کا موضوع ہے رمضان، استقبال رمضان، یعنی رمضان میں ہمارے مسلمان اور ہماری ذمہ داری اور رمضان کو ہم کیسے گزاریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ روایت نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کے اندر یوں لکھا گیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو، یعنی حضرت سلمان فارسی جس کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے آخری تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک ایسا عظیم اور برکت والا مہینہ اور رحمت والا مہینہ، اور یہاں تک کہ فرمایا صبر والا مہینہ صائفگین یعنی تم پر آ رہا ہے۔ فرمایا اس مبارک مہینے میں ایک رات جو شب قدر کی رات ہے، ہزاروں مہینوں سے بہتر فرمایا، یعنی رمضان مبارک کے مہینہ جو ہمارے لیے بڑا صائفگین ہے، بڑا رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہم پر صائفگین ہونے والا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا عظیم، برکت والا، رحمت والا، صبر والا ہم پر آ رہا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے، سمجھو کہ مسلمانوں، جو رات شب قدر کی رات ہے یہ ہزاروں مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے بزرگوں و عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ فرما رہے اور ہمیں آگاہ فرما رہے ہیں کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے۔ اب اندازہ کیجئے ہمیں اس مہینے کی کیا تیاری ہم نے کی ہے، اور اس مہینے کے لیے ہم نے محنتیں کی ہیں، اور ایسا مہینہ اللہ اکبر روایت میں لکھا گیا جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا برکت، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑی عظمت والا، اور ایک ایک قیمتی ہمارے لیے بہت بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ مگر افسوس آج ہمیں کوئی فکر نہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیاری شعبان سے شروع کیا کرتے تھے۔ بعض روایت میں لکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر روزوں سے ختم کرتے تھے، یعنی شعبان جب آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں سے شعبان کا مہینہ گزارتے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کے روزے کیسے؟ فرمایا، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ رمضان کے روزے میں تقویت ہو، رمضان کے روزے کے اندر ایک عادی ہو، رمضان کے روزے میں میرے لیے سہولت ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے روزہ رکھتے تھے۔ یعنی رمضان کا مہینہ آنے والا جو ہوتا ہے اس کا استقبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں سے کیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ افسوس مسلمان، آج ہم نے اس کی کیا استقبال کیا رمضان مبارک کے مہینے کے ہم نے، کیونکہ بزرگوں و عزیز دوستو، رمضان کا چاند دیکھنا بھی بڑا برکت کا چاند ہے، اور مہینہ ہمارے لیے بڑا برکت والا، آج ہمیں سمجھے نہیں۔ بعض لوگ اللہ حفاظت فرمائے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، رمضان کا چاند دکھتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ارے بھائی یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، یہ بڑا کہاں سے بھوکوں کا مہینہ، اور یہ مہینہ منحوس، یعنی یہ مہینہ بھوکوں کا مہینہ، اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں، یہ اللہ کا حکم ہے رمضان کا روزہ رکھنا۔ اللہ اکبر۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میرا مہینہ کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اب اندازہ لگائیے ایسے مہینے کے آج ہمیں بھوکوں کے مہینے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ بزرگوں، یہ کوئی بھوکوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہمیں بھوک رہنے سے، ہمیں روزہ رکھنے سے، اور ہمیں پیاس رہنے کی وجہ سے اللہ کو کچھ ملتا نہیں، بلکہ اللہ اس روزے کے ذریعہ، اس رمضان کے ذریعہ اللہ ہمیں معاف فرماتا ہے۔
اللہ ہمارے درجوں کو بلند کرتا ہے، اللہ ہمارے اندر جتنی جو بیماریاں ہیں اللہ اس کی برکت سے دور فرماتا ہے، مگر آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، آج ہمیں اس کی تیاری نہیں ہے۔ مگر ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں یہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ، اس لیے فرمایا ہماری زبان سے ہم ایمان والے ہم مسلمان ہیں، اس کو یہ جیسا کہ بھوکوں کا مہینہ، اس سے غلط الفاظ اور اس سے غلط چیزیں ہماری زبان پر نہ آئے، تاکہ اس سے ہمیں عبرت ہو، اس سے ہمیں کچھ اللہ کی عبادت کرے۔ کیوں بزرگوں و عزیز دوستو، رمضان مبارک کا مہینہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اللہ کی عبادت زیادہ کرے، اللہ سے ملاقات ہونے کا، اللہ کا قرب حاصل ہونے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک موقع ہمارے لیے۔ جیسا کہ آپ سنا ہوگا اپنی دنیا کے اندر ہر ایک کا ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موسم کا ایک سیزن ہوتا ہے، لوگ اس کے اندر کماتے ہیں، لوگ محنت کرتے ہیں تاکہ اس سیزن ہمیں ملے، اس کے اندر کچھ فائدہ اٹھائے، لوگوں ہمیں یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مہینہ ہمیں بھیج رہا ہے، بلکہ ہمارے پر اللہ کرم کیا، ہمارے پر اللہ رحم کیا، اللہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھیج رہا۔ ہمیں ایسا نہیں ہے اللہ ہمارے کھانوں کا، ہمارے پینوں کا اور ہمارے بھوکا رہنے کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کو نزدیک ہونے کے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے میں اللہ ہم پہ رحم کیا ہے، تو اللہ ہمیں مقدر میں رمضان رکھا۔ ارے کئی ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر، آپ دیکھے ہوں گے کوئی رمضان سے پہلے دنیا سے چلا گیا، کوئی شب بڑی رات سے پہلے دنیا سے چلا گیا، ارے کوئی رمضان کے بھی 2 دن پہلے چلا گیا، کوئی رمضان کے چاند کے نظر آنے سے پہلے چلا گیا۔ افسوس صدا افسوس، آج ہماری مقدر میں اللہ رمضان مبارک کا مہینہ رکھا، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی عظمت کریں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں آتا ہے، یاد دلاتا ہے اللہ کی یاد میں رہنے، اللہ کے ذکر کرنے میں۔ کیوں؟ روایت میں لکھا گیا رمضان میں ایک نیکی کرے، اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے سمجھو اس کو 70 نیکیوں کے برابر، ایک کو 70، اندازہ کی کتنا بڑا فائدہ۔ اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت، سمجھو اس کو اللہ کتنا بڑا کرم کرتے ہیں اللہ کہ اس کو فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے مسلمانوں، اللہ جب دینے پر آتا ہے ہم لینے پر مجبور ہیں، ہم لینے سے دور ہیں، ہم لینے سے خاسر ہیں۔ کیسے ہماری بدنصیب اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور ایک رمضان مبارک کا مہینہ، اللہ اکبر، روایت میں لکھا گیا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بلا کر کہا کہ میں نے تمہاری امت کو فرمایا کہ اللہ کے نبی کو بلا کر فرمایا میں تمہاری امت کو 2 چیزیں دیتا ہوں۔ جو معراج میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دی، ایک نماز کا تحفہ، دوسرا رمضان میں روزے رکھنے کا تحفہ۔ علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے تحفہ لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنا، 1 مہینہ نہیں بلکہ 6 مہینے کے روزوں کا طے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے بھائیو دوستو رکھو، اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کو معلوم ہے ہماری حالات، اللہ کو معلوم ہے ہمارا مزاج، اللہ کو معلوم ہے ہماری حیثیت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نہیں نبی کو دیکھنے کے قابل یا اس امت پر رحم کرنے کے قابل، اور اس امت کو بار بار کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو بلا کر بھیجا، موسیٰ کو بیچ میں رکھا، اور اس طرح ہوتے 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 مہینے کے روزے کھڑے ہو گئے، 5 نمازیں کھڑے ہو گئے۔ اس کے اندر ایک مصلحت ہے، اللہ جانتا ہے، تب اللہ نے 1 مہینے کے روزے مقرر کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیوں؟ یہ اللہ کو معلوم ہے اس امت کے اوپر اللہ کیا دینا چاہتا ہے، مگر اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی جا تیری امت کو کہہ دے اگر کوئی 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے، 1 مہینے کے روزے رکھتا ہے، اس کو 6 مہینے روزے رکھنے کے برابر اس کو میں ثواب دیتا ہوں۔ اندازہ کیے مسلمانوں، ایمان والو، ہمیں دنیا کے لیے تو بڑی محنت کرنا ہمیں معلوم ہے، دنیا کے لیے دھوپ میں جلنا ہمیں معلوم ہے، ارے دنیا کے خاطر ہم بارش میں بھیگنا ہمیں معلوم ہے، ارے دنیا کے خاطر آج ہمیں کئی دور کا سفر بھی ہم کر سکتے ہیں، مگر خدا کہتا ہے یہ رمضان میرا ہے، اس کا ثواب میں خود دیتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا ثواب میں خود دیتا ہوں۔ جب اللہ دیتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات جان کر اللہ 1 مہینے کے روزے مقرر کر دیا، 1 مہینہ اللہ کے لیے ہم نہیں نکال سکتے، 1 مہینہ اللہ کے لیے ہم قربانی نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اللہ کو یاد کیا آج ہم نے؟
اللہ اکبر، اللہ نے ہماری مصلحت کو دیکھ کر ایک مہینے کے، پھر اللہ کہتے ہیں اے نبی جا تیری امت کو کہہ جا کر ایک مہینے کے روزے جو رکھتا ہے اس کو 6 مہینے روزے رکھنے کے برابر ثواب دیتا ہوں۔ اندازہ کیجئے بزرگوں، وہ عزیز دوستو، ہم اس رمضان مبارک کے مہینے کو اس لیے کہا گیا کہ اس رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے سمجھ لو خوش نصیب ہے ہم لوگ، سمجھ لو ہم لوگ بہت بڑے نصیب والے، کیونکہ اللہ نے ہمارے مقدر میں رمضان کو لکھ دیا، ہمارے مقدر میں اللہ روزوں کو لکھ دیا، ہمارے مقدر میں اللہ تراویح کو لکھ دیا۔ خوش نصیب ہم لوگ ہیں۔ مگر یہ نہ کہنا کہ شیطان دنیا کی چیزوں کی دیکھ کر، شیطان کی بہکوں میں آ کر شیطان ورغلاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر، شیطان دماغ میں پھراتا ہے کہیں تو روزہ رکھنے سے، تراویح پڑھنے سے تیری بیماری زیادہ ہو، کہیں تو رمضان آنے سے بھوکا رہنا پڑتا ہے، رمضان رہنے کی وجہ سے تیرے کام نہیں بنتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، سارے مہینوں کا سردار رمضان مبارک کا مہینہ، سارے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہوتا ہے، اس طرح سارے مہینوں کا سردار رمضان ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر جو کام کرے وہ برکت ہوتا ہے، وہ خیر ہوتا ہے۔ کیوں؟ فرشتے ہر لمحہ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو اس کام کرتا ہے اس کے کام کو آگے بڑھا دے، اس کام میں برکت دے۔ اور ایسے مہینے میں آج ہم اللہ حفاظ فرمائے، کہیں کہیں الفاظ، کہیں ہماری زبان سے باتیں، بعض لوگ جاہلانہ، بعض لوگ ناعلمی ہونے کی وجہ سے، بعض لوگ علم نہ رہنے کی وجہ سے کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں یہ نہیں کرنا، رمضان کے مہینے منگنی نہیں کرنا، رمضان کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہ کرے، رمضان مبارک کے مہینے کوئی نکاح نہ کرے۔ کئی حدیث تاریخ سے پتہ چلتا ہے رمضان میں کئی صحابہ کے، کئی نبیوں کے نکاح ہو گئے۔ مگر افسوس مسلمان، رمضان کا کیسے استقبال ہم کرتے ہیں، رمضان کی کیسی ہمارے پاس فکر ہے۔ اللہ دینے پر آتے ہیں، ہم ہمیں بہانے بنا کر چھوڑتے ہیں، یہ خودی کا نقصان ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے کہ مسلمانوں رمضان کی قدر کرو، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا، اس کو استقبال صحیح آمد کے ساتھ، خوش آمد کے ساتھ، دل لگا کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کریں۔ نامان اللہ کون سی دعا، کون سے رمضان کے روزے، کون سی نفل عبادت، کون سی تراویح اللہ قبول کرتا ہے نہیں بول سکتے، مگر کرنا ہمارے لیے ہے۔ اللہ دیکھتا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں رمضان کا استقبال کرے، ایسا استقبال نہ کرے۔ اب بعض نوجوانوں تو اللہ ہمیں حفاظت فرمائے، بعض نوجوان ایسے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اللہ ہمیں حفاظت فرمائے۔ نوجوانوں بچو، اللہ کے سے ڈرو، رمضان کی قدر کرو۔ کیوں؟ رمضان کا ایک ایک سیکنڈ فرشتے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جو جس نے کیا اس کو قبول کر، یا اللہ جس نے جو دعا مانگی اس کو قبول کر، یا اللہ جس نے جو مانگا وہ قبول کر، جس نے جو زبان سے نکالا وہ قبول کر۔ اندازہ کیجئے، اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ بڑا نازک کا مہینہ کہا گیا۔ تو سمجھو ہم اس رمضان کی قدر نہ کرتے ہوئے اگر کوئی حرکت ہم کر دیے، اگر فرشتے آمین کہیں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو ہم ہی نے خود اس چیز کو ہم نے مانگی ہے نا، جسے ہم قدر کرنا ہے ہم اسے قدر نہیں کریں۔ افسوس مسلمان نوجوان، رمضان جب آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ادھر جائے ادھر جائے، ادھر پھرے گپ شپ کرے، وہ کرے یہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں رمضان کا استقبال۔ رمضان کا استقبال تو وہ ہے جو ہمارے آقا نے ہمیں تعلیم بتائی، ہمارے آقا نے ہمیں بتائی کہ شوال سے رمضان کے مہینے کی تیاری کرو، شوال یعنی شعبان سے رمضان کی تیاری کرو۔ شعبان کے مہینے سے روزے رکھتے تھے، امت کو ترغیب دیے۔ ہائے افسوس، ہمارے آقا رمضان کا اس طرح استقبال کیا کہ شعبان سے روزے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج مسلمان ہٹا کھٹا ہے، ارے طاقت والا ہے، سب کچھ ہے، رمضان آتا ہے تو گھبراتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی بے فکر کی بات ہے۔ اللہ اکبر، رمضان کا کتنا بڑا ثواب فرمایا۔ اللہ اکبر، رحمت والا مہینہ جس کے اندر اللہ کے خاص رحمت برستی ہے مسلمانوں، جس کے اندر خاص کر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رحمت ہم کیا سمجھو رحمت وہ چیز ہے جو دکھائی نہیں دیتی، جو دلوں کے اندر سکون لاتی ہے، زندگیوں کے اندر سکون لاتی ہے، اور گھروں کے اندر سکون لاتی ہے، گھروں کے اندر برکت کو برساتی ہے۔ یہ خاص ہوا ہے جو اللہ کی رحمت۔ آج ہم اسے لینے سے غیریز کر رہے ہیں، ہم لینے سے دور ہو رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں لانے سے دور ہو رہے ہیں۔
सदा अफसोस मुसलमानों को। इसलिए मुसलमानों हमें चाहिए रमज़ान का इस्तकबाल करे, रमज़ान की फ़िक्र करे, चाँद देखने की कोशिश करे, क्योंकि जो चाँद देखता है इसके बड़े सवाब हैं। हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह मुझे रमज़ान तक पूरे रोज़े रखने की, अल्लाह के सामने दुआ करे, ज़िक्र अज़कार के साथ ज़िक्र अज़कार के साथ पाबंदी करने की कोशिश करे, अल्लाह के सामने दुआएं मांगे, कुरान तिलावत वगैरह का, तरावियाँ का। इसके अंदर उलमा लिखते हैं दो अहम चीज़ें फरमाया रमज़ान मुबारक के महीने में, एक दिन को रोज़ा रखना और रात को तरावीह पढ़ना। ये दो अहम चीज़ें हैं बुजुर्गों बाजी दोस्तों। इसलिए फरमाया बस हम रमज़ान मुबारक के महीने को ख़ास कर हमें उसका अहतमाम करें, उसके लिए दुआएं करें और उसके लिए हमें तैयारी करें, अल्लाह के सामने दुआएं मांगे, या अल्लाह मेरे मुक़द्दर में तो रमज़ान मुबारक का महीना रखा है, अरे कहीं से लोग दुनिया से चले गए, मौला मेरे मुक़द्दर में रख दिया। अल्लाह से दुआ मांगे सही कदर करने की, सही नफिलें पढ़ने की, तहज्जुद पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की, पूरे रोज़े रखने की। अल्लाह हमें तौफीक दे दे, अल्लाह से दुआ मांगे। बस मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक की कदर करने, उसके इस्तक़बाल करने, रमज़ान की तैयारी करने और रमज़ान की फ़िक्र करने का अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमा दे, और मुझे और आपको तमाम उम्मती मुस्लिमा को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।